اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے نیک اعمال کی حفاظت۔ اللہ کا شکر کہ اللہ نے رمضان میں نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشی، قرآن سے اتنا پیارا ساتھ برقرار رکھا۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار اور دلوں کا نور بنا دے، اس عظیم نعمت کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے اور ہمارے اعمال کو بہترین قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ کیا نیک اعمال کی حفاظت کرنا ضروری ہے؟ کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے نیک اعمال قبول ہوئے یا نہیں؟ نیک اعمال پر دوام کیوں ضروری ہے؟ دوام کیسے اختیار کیا جائے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ قرآن و سنت کی رہنمائی میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 266 ترجمہ: کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو؟ پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر رکھ دے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے، ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں؟ کیا روزہ رکھنا آسان تھا؟ اپنی نیند قربان کرنا، راتوں کو اٹھنا آسان تھا؟ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں نیکیوں کا اتنا اچھا باغ لگایا ہو اور پھر شوال میں اسے خود ہی جلا کر راکھ کر دیں۔ تو نیک اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے؟ گناہ کی طرف رجوع نہیں کرنا، خاص طور پر چھپے گناہ، اسکرین سے متعلق گناہ، حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا۔ رمضان میں کی ہوئی اطاعت پر قائم رہنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے۔ مثلا میں نے رمضان میں اتنے قرآن ختم کیے، تاک راتوں میں پوری رات جاگی، اتنا صدقہ کیا وغیرہ۔ پچھلی پرانی خراب عادتوں کی طرف نہیں جانا، ٹائم ویسٹرز کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ محمد آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع للاحکام القرآن میں اس کی تفسیر یوں فرمائی ہے: لا تبطلوا حسناتکم بالمعاصی، یعنی اپنی نیکیوں کو گناہ کر کے ضائع نہ کرو۔ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے نیک اعمال قبول ہوئے یا نہیں؟ حسن بصری کا قول ہے: ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها ومن عقوبۃ السیئۃ السیئۃ بعدها۔ نیکی کی جزا میں سے یہ بات ہے کہ نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ گناہ کے بعد مزید گناہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کا قول ہے: اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ اس کی رمضان کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال دیکھو۔ اگر رمضان کے بعد بھی نیک اعمال کی استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے رمضان میں تھی، تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کی رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا، جس کی وجہ سے ان اعمال کو تسلسل سے باقی رکھنے کی توفیق فرمائی۔ اور اگر اس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اعمال میں یکلخت فرق آ گیا اور وہ ہدایت سے بھٹک کر اسی راہ کا راہی ہو گیا جس پر رمضان سے پہلے گامزن تھا، تو سمجھ لو کہ اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ سنن ابن ماجہ۔ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ نیک اعمال پر دوام کیوں ضروری ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجر 99 آیت: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ اسی طرح فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: ای الاعمال احب الی اللہ، کہ کون سے اعمال اللہ کو پسند ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ادومھا وان قل، وہ اعمال جو مستقل مزاجی سے کیے جائے خواہ تھوڑے ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں استطاعت ہو، بے شک اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا مگر تم خود ہی تھک جاؤ گے۔ بخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے: وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی کام کرتے تو مستقل مزاجی سے کرتے۔ صحیح مسلم۔ دوام کیسے اختیار کیا جائے؟
نیت کی جائے، پلاننگ کی جائے، ٹائم کو باندھ لیا جائے کاموں کے ساتھ، لاک کر لیں، ٹائم فکس کر لیں، جیسے قیمتی اشیاء کو لاک کر کے رکھتے ہیں۔ دعا کی جائے، صحبت صالح اختیار کی جائے، مثلا جو نیک اعمال ہم رمضان کے دنوں میں کرتے تھے، نماز، تلاوت قرآن مجید، صدقہ، قیام اللیل، ان چیزوں کو کیا جائے۔ تہجد، قیام اللیل کا اہتمام اب بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو سونے سے قبل 2 نفل اور وتر پڑھ لیں۔ اسی طرح روزے کا اہتمام، شوال کے روزے، قضا روزے، ہر ماہ کے 3 روزے ایام 20 کے، اسی طرح پیر جمعرات کا روزہ، فضیلت کے ایام کے روزے مثلا ذی الحج، عاشورہ وغیرہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کانا کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور جگہ فرمایا، سیام شہر رمضان بعشرۃ اشہر وصیام 6 ایام بعدہ بشہرین فذلک صیام السنہ، رمضان کے روزے 10 ماہ اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، اسی طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ مسند احمد۔ فتح الباری کے مطابق یہ روزے عید کے فوراً بعد یا ماہ شوال میں تاخیر کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، البتہ عید کے فوراً بعد پے در پے رکھنا افضل ہے۔ فتح الباری۔ اسی طرح علم کا سیکھنا سکھانا اور غور و فکر چاہے ایک آیت ہو، ان کو نہ چھوڑا جائے، لہٰذا کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ان سب چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ نیک اعمال اور ان کی فضیلت ساتھ لکھ کر لگا لیں تاکہ عبادت روٹین میں شامل ہو جائے۔ رمضان میں 1 ماہ کی ٹریننگ میں خود کو روک روک کر عادت بن جاتی ہے، اس لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، اسی طرح جو نئی عادات اپنائی تھیں ان کو قائم رکھا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لقد اجر اللہ الکریم عادتہ بکرمہ ان من عاش علی شیء مات علیہ ومن مات علی شیء بعث علیہ یوم القیامہ۔ اللہ جو کریم ہے اس کے کرم کی عادات میں سے یہ ہے کہ وہ جو جیسی زندگی گزارتا ہے، اللہ جو کریم ہے اس کے کرم کی عادات میں سے یہ ہے کہ جو جیسی زندگی گزارتا ہے اسی پر مرتا ہے، اور جو جس پر مرتا ہے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ حسن خاتمہ یعنی نصیب ہوگا، نیکیوں پر دوام اختیار کریں گے تو مرتے دم تک انشاءاللہ نیک عمل کریں گے، اور آخری عمل بھی جبھی نیک ہوگا۔ جو اطاعت کی زندگی بسر کرتا ہے اللہ اس کا خاتمہ بھی نیکی پر ہی کرتا ہے، یعنی نیکیوں پر دوام حسن خاتمہ کا سبب ہے۔ اس کے لیے کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائے اور بہترین قبولیت سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔